خداوند یسوع کے القادر جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ سبوں کا مسیح یسوع کے نام میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے کتاب مقدس کی جانب چلتے۔ کتاب مقدس میں سے آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ کتاب مقدس کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ اس سے پہلے کہ خدا انسان کو بناتا، خدا کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو پہلے بنا چکا ہے۔ نباتات خدا بنا چکا ہے، جمادات خدا بنا چکا ہے، حشرات خدا بنا چکا ہے، حیوانات خدا بنا چکا ہے۔ اب باری ہے ابو البشر آدم کی۔ اب آدم کی باری ہے، خدا آدم کو بنانے والا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ جب خدا نے انسان کو مٹی سے بنانا تھا تو کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، اور روایات کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنانا تھا تو خدا نے فرشتوں کو، جن کو پہلے تخلیق کر چکا ہے، فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو بھیجا اور مختلف جگہوں سے مٹی کو منگایا۔ فرشتے کو بھیجا، مختلف ممالک سے مٹی کو منگایا اور اس مٹی کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد خدا نے انسان کو بنایا۔ اسی لیے انسان آج مختلف رنگوں کے ملتے ہیں، مختلف شکال کے، مختلف رنگوں کے ملتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ اب جب خدا نے انسان کو پیدا کرنا تھا تو اس سے پہلے زمین بالکل بے عیب تھی۔ زمین بالکل پاک ہے، بالکل پوتر ہے۔ اب تک کوئی گناہ زمین کے اوپر نہیں ہوا۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اس پاک مٹی سے، اس عدن کی مٹی سے جو باغ خدا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے، اس جنت کی مٹی سے خدا نے انسان کو بنانا، اور اس جنت کے اندر ندیاں نکلتی ہیں، اس باغ کے اندر ندیاں اور دریا بہتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے ان ندیوں سے پاک پانی کو بھی لیا۔ پہلے خدا نے پاک مٹی کو لیا، پھر خدا نے پاک پانی کو لیا، اور پاک پانی اور پاک مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا۔ تو اب بائبل مقدس میں لکھا ہے جب خدا نے انسان کو بنانا تھا تو مٹی کو گوندا، مٹی کو سانا، اور ساننے کے بعد خدا نے انسان کو بالکل مکمل بنایا، اس کا سٹرکچر بنایا، اس کا ڈھانچہ تیار کیا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے جیسے ڈھانچہ تیار کر لیا تو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا، یہ ایک دم نہیں ہوا۔ جیسے خدا نے کہا آسمان بن جا، ایک دم بن گیا، زمین بن جا، ایک دم بن گئی۔ اب انسان ایک دم نہیں بنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے پاک مٹی اور پاک پانی سے انسان کو بنایا۔ جب
خدا نے اس کا سٹیکچر بنا لیا، جب خدا نے پتلا بنا لیا، جب انسان کا بت خدا نے بنا لیا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اس کے ناک کے اندر خدا نے دم پھونکا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے جیسے دم پھونکا، انسان اندر، جیسے خدا نے انسان کے اندر دم پھونکنا شروع کر دیا، جیسے دم اندر جانا شروع ہو گیا تو انسان کی ہڈیاں بننا شروع ہو گئی۔ جیسے دم اندر جاتا گیا ہڈیاں مکمل ہوتی گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت، نسیں آتی گئی اور نسوں کے اوپر گوشت آتا گیا اور اس گوشت کے اوپر چمڑا آتا گیا۔ اس ذریعہ سے، خدا کے دم کے ذریعہ سے انسان بالکل مکمل بن گیا۔ اب بائبل مقدس میں لکھا ہے جیسے خدا نے زندگی کا دم پھونکا، انسان مکمل بن گیا، مکمل تیار ہو گیا، انسان جیتی جان ہو گیا۔ تو جیسے انسان جیتی جان ہوتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اب جیسے انسان جیتی جان ہوتا ہے تو انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے سامنے اس کا خالق ہے، انسان کے سامنے اس کا مالک ہے، انسان کے سامنے اس کا آقا اور اس کا رازق ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے سب سے پہلے اگر انسان نے کوئی کسی کو دیکھا تو وہ خدا تھا۔ سب سے پہلے انسان نے خدا کو دیکھا، اور سب سے پہلے انسان نے اگر کسی کی آواز سنی تو وہ خدا کی آواز تھی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خدا کی آواز تھی۔ خدا نے کہا آدم، تو بائبل مقدس میں لکھا عدن کے اندر اگر آدم نے کسی کو پکارا تو وہ سب سے پہلا لفظ تھا خدا وند۔ سب سے پہلے خدا کو پکارا، خدا وند کو پکارا، جس نے اسے خلق کیا تھا، جس نے اسے بنایا تھا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے انسان مکمل بن گیا۔